بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹراکر ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ آج کا جو پروگرام ہے جناب وہ بڑا اہم کرنے لگے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک دو تو شاکنگ نیوز ہیں۔ ایک تو آپ کو میں نے یہ بتانا ہے کہ جناب یہ کے پی کے میں جو ہیلی کاپٹر ہے اس کا کرایہ واقعی یار کتنا سستا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا فواد چودھری صاحب نے کوئی 55 روپے کا بنا دیا تھا کہ بنی گالہ میں جو عمران خان صاحب کا ہیلی کاپٹر جاتا ہے، جب وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے اور فواد چودھری وزیر اطلاعات تھے، تو انہوں نے ہمیں اطلاع دی تھی کہ پاکستان میں جو ہیلی کاپٹر کا سفر ہے بڑا سستا ہے، تو انہوں نے 55 روپے بتایا تھا۔ تو اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور پرا نے بھی ہیلی کاپٹر لوگوں کے لیے وقف کیا ہے۔ اس کی اصلیت بتانی ہے اس ہیلی کاپٹر کی، اور دوسرا آپ کو یہ بتانا ہے کہ عمران ریاض خان جو ٹکر کے لوگ سے مشہور ہیں، عمران خان جب وزیر اعظم تھا تو اس ٹائم عمران ریاض خان کا ٹائم چل رہا تھا اور بڑی بڑی خطرناک قسم دا پڑا تقریراں کردا سی، گرجدا سی، برسدا سی۔ پھر وہ گزشتہ رات حج کے لیے جانا چاہ رہے تھے۔ ان کی ساری سٹوری آپ بتانی ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ اصل وجہ کیا تھی کہ ان کو کیوں روکا گیا۔ تیسری جو ویری امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بانی پی ٹی آئی کی آڈیو لیک ہو گئی تھی، اور آڈیو لیک کی جو وجہ اور اس پہ ابھی کون سی بہت بڑی کارروائی عدالت کی طرف سے کی جا رہی ہے یہ بھی آپ کو پرا دسے گا۔ لیکن یہ سارا کچھ بتانے سے پہلے آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس چینل کو فوری طور پہ بس سمجھ گئے نا، سبسکرائب کر لیں۔ جناب تو سب سے پہلے آ جائیں خیبر پختونخوا چلتے ہیں، جہاں پہ پرا علی امین گنڈا پور کی حکومت ہے، اور علی امین گنڈا پور بڑے گرجتے ہیں، بڑے گرجتے ہیں، برستے کم ہیں، کیونکہ جب برسنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ اس ٹائم وہاں جا کے اچھے بچے بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ جب اپنے پشاور کی اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے تقریر کرتا ہے پرا، اس ٹائم تو بہت گرجتا ہے، لیکن جیسے وفاق میں فیڈرل میں آتے ہیں اور میٹنگز میں آتے ہیں تو اچھے بچے بن جاتے ہیں۔ تو ان کی اچھے بچے بن جانے کی وجہ سے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ان سے خفا ہو جاتے ہیں کہ بھائی انہیں اچھا کیوں بڑھیا یا انہوں کیوں ملیا۔ تو بہرحال علی امین گنڈا پور نے جناب بہت بڑا اعلان کرتا ہے اور خیبر پختونخوا میں ایک عدد ہیلی کاپٹر مختص کر دیا ہے کہ یہ جو چترال اور گرگت والی سائڈ پہ میلے ٹھیلے ہوتے ہیں اس پہ لوگ بجائے کہ گڈی جان ہیلی کاپٹر حاضر ہے، ہیلی کاپٹر کی سروس دی ہے، اور ہیلی کاپٹر سروس دی ہے، اور آپ لوگوں دی ہنسی نہ نکلے تہاڈی، میں جو دساں گا وہ کرایہ تو تسی کتے یہ نہ ہوئے کہ تسی ہنس پاؤ۔ اچھا نہیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں جہاں پہ آپ نے اگر ہیلی کاپٹر پہ ہیلی پہ کہیں سیاحت کرنی ہو امریکہ میں ادھر ادھر، تو آپ کو 50-100 ڈالر لگتے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں، 2-3 گھنٹے کی جو ان کی رائڈ ہوتی ہے ہیلی کاپٹر کی۔ اچھا لیکن اگر آپ پاکستان میں عمران خان صاحب کے ٹائم پہ پاکستان میں ہوتے تو آپ کو یہ سروس منہ سے صرف پریکٹیکل نہیں، صرف گلاں نال اس ٹائم فواد چودھری صاحب نے دسیا سی کہ ایویں کوئی 50-55 روپے دی فلائٹ ہے، یعنی کہ جو 3 کلومیٹر دا 4 کلومیٹر دا جو فاصلہ طے کرے گی۔ یہ فواد چودھری صاحب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اس ٹائم وزیر تھے، پہلے کبھی کچھ بن جاتے تھے کبھی کچھ، ٹائم تھا بھائی، تو اس لیے انہوں نے جناب یہ اس ٹائم ہیلی کاپٹر کے بارے میں یہ ہمیں بتا کے پریشان کرتا کہ اتنا سستا، پھر گڈیاں چ پٹرول پاؤن دا کی ضرورت ہے، جب 50-60 روپے لگنے ہیں تو ہیلی کاپٹر کیوں نہ استعمال کرو۔ یعنی کہ اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں پرا، اور جو سمجھتے ہیں کہ دنیا پاکستان میں چینج آنا چاہیے، اور ان کے جو روئے رواں ہیں بانی پیٹے ان کے بارے میں بھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن بہرحال علی امین گنڈا پور صاحب نے جناب سروس دیتی ہے، او دا کرایہ جناب ایک سیٹ 4 بندے اس ہیلی کاپٹر پہ بیٹھیں گے، اور ایک بندے کا کرایہ پتہ کتنا ہے؟ 6 لاکھ روپے۔ دوبارہ دس دیا، ایک پیکج 6 لاکھ کا ہے، دوسرا پیکج جناب اس کا ہے 4 لاکھ کا، ایک تیسرا پیکج بھی ہے وہ ہے 2 لاکھ کا۔ چلو جی اسی سب تھلے والا پیکج لے لیں، 2 لاکھ روپیہ
KPK سے اڑ کے سوات جانا ہے, گلگت جانا ہے, چترال جانا ہے, اگر تسی 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ون سائیڈڈ پیسے تسی پرو تو جاؤ. سر کیا اچھا مجھے دسو کتنے لوگ جائیں گے, ہاتھ کھڑا کریں, کوئی مجھے پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ جا رہے ہیں. خود اپنے بندے ہی نہ لے کے جان لگ جان, یہ بھی کوئی پتہ کوئی نہیں. بہرحال میں نے کہا یہ آپ کو بتا دوں کہ اتنا کرایہ ہے جناب. تو 55 میں سوچ رہا تھا کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب کو فواد چودھری صاحب کی وہ بات یاد ہو تو چلو انہوں نے 55 روپے کہا تھا, یہ 5500 کر لیں, لیکن نہیں پاجی 6 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ کوئی بھی نہیں جائے گا بھائی. میرا 20-25 ہزار روپے گڈی جانا تو انہیں پیسے نہیں لا سکتے نا. بہرحال یہ میں نے کہا آپ کو بتائیں گے. دیکھیں چینج یہ ہے کہ PK کے جو وہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کے بارے میں, ان کے حوالے سے یہ فیصلہ ڈیسیژن ہے ان کا. آپ چیک کریں کتنا بڑا پرا کام کر رہا تھی. اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے, میرے بڑے بڑے کام ہو کرتا رہے اور اتنے وڈے زیادہ کرائے مانگتا رہے اور ایویں سروس پتہ نہیں چلنی, نہیں پتہ لگ جائے گا تو. بہرحال دوسری طرف آ جائیں جناب, عمران ریاض خان گزشتہ رات سوشل میڈیا جامع ٹویٹر ایکس کھولیا جناب, دڑا دڑ ٹویٹ آئی جا رہے تھے پرا دے حق سے. فوری طور پہ میرے ذہن میں ان کی وہ بات آ گئی جب مریم نواز نے بھی عمرے کے لیے اپلائی کیا تو میں نے ویڈیو نکال کے سننی شروع کی. تو اس ٹائم اتنی خطرناک طریقے نہ اس ٹائم بول رہے تھے کہ عدالتوں کا احترام نہیں کرتے. یہ بہانہ بنا کے اب باقی سارے بھاگ گئے ہیں اور مریم اب بہانہ بنا کے تو عمرے کے لیے جا رہی ہیں, کوشش کر رہی ہیں. تو اگر یہ جائیں گی تو واپس نہیں آئیں گی. اب ہو گیا مقافات عمل, الٹ ہوگی گیم ساری. اور میں اس ٹائم کی فرونیت دے کے میں تو کننا نو ہاتھ لا لیا بھائی. اب عمران ریاض خان صاحب پرا نے ساڈے, لیکن پھر بھی آپ چیک کریں کہ اللہ جب وسیلہ بناتا ہے نا کوئی بھی نہیں روک سکے گا آپ کو. ایک دوسرا, آپ کیمروں کے سامنے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک, یہ تو ہم نے ہر ٹائم پڑھنا ہے. یہ کہا گیا ہے کہ رمضان جب تک یہ حج کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد سے لے کے جب تک حج نہ ہو جائے تب تک اور قربانی تک آپ یہ ورد کیا کریں. کیمروں کے سامنے ذرا کوشش کریں کہ ایک پروجیکشن لینے کے لیے آپ کیمروں کے سامنے, میں سمجھ نہیں ہوتی پاجی, بس میں اس پہ نو کمنٹس. لیکن میں بڑا پریشان ہوتا ہوں. میں نے ان کا ایک ویڈیو کلپ دیکھا جو انہوں نے احرام باندھا. وہ احرام تو خیر گھر سے باندھنا چاہیے, یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں کہ ڈرامہ اتنا ہے کہ گھر سے احرام باندھ لیے. نہیں, احرام اچھا ہوتا ہے کہ آپ گھر سے باندھ لیں تاکہ آپ کو جہاز میں یا ایئرپورٹ پہ یہ فریضہ ادا نہ کرنا پڑے, آپ گھر سے کر کے چلے جائیں. یہ اچھی بات تھی, انہوں نے احرام باندھا تھا. لیکن میں وہ کلپ سنا تو اس میں انہوں نے پاکستان سے پیار کا اظہار کیا ایک جگہ پہ, اور ساتھ ہی کہا لیکن مجھے اپنی جان کو بھی خطرہ ہے. یہ دیکھیں اس میں اس پورا کلپ اگر آپ سنیں احرام باندھ کے جو پرا نے ریکارڈ کرایا اس ہلکی یہ ٹونٹ سی کہ بھائی میں تے میری جان کو بھی خطرہ ہے. تو اس سے لگتا ہے کہ پرا گیا تو واپس کوئی نہیں آئے گا. دوسرا ہے کہ دوسرے ملکوں میں میرے رشتے دار بھی آئے ہوئے ہیں, یہ بھی بات تھی. تو ہو سکتا ہے کسی نے ویزا شیزا ادھر سے نہ کرایا ہو. یہ شک ہو جاتے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, جو سیکیورٹی ادارے ہیں. اچھا وہ پکڑ کے لے گئے. میں دیکھ رہا تھا جو ان کے وکیل صاحب تھے, وہ تو بیچارے وکیل جو ہیں انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں عمران ریاض خان میرے ساتھ ہوگا. لیکن سننے میں آیا کہ پرا دے اتنے 2.5 کروڑ روپے فائلاں پلاٹاں دیاں فائلاں کسی نے وعدہ کر کے 2.5 کروڑ روپیہ لیا کسی بندے کو, اور وہ 2.5 کروڑ روپے والے نے لاہور میں ایک تھانے میں ان کے اوپر FIR کرائی. اور پھر لوگوں نے کیا کیا کہ آپ یقین کریں, مجھے دکھ ہوتا ہے, میں بھی پتہ کر رہا تھا, لوگوں نے پہ اس کو نون لیگ کے ساتھ جوڑ دیا. یہ نون لیگ کا بندہ ہے, یہ مریم کا بندہ, اس طرح کے. اور اچھا خاصے یوٹیوبر جہاں کل تک بیچارے گاندے سادہ کپڑے پا کے سانوں ملتے ہیں, آج کل بہت بڑے یوٹیوبر نے پائی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے, پیسہ انسان کو پتہ نہیں کیا کچھ کرواتا ہے بھائی. میں تو میری توبہ. تو عمران ریاض خان صاحب جناب پیسہ بہت پرانے اکٹھا کیتا ہے فارم ہاؤس نے. پھر کسی نے ان پہ الزام لگایا کہ انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے اوورسیز پاکستانی سے کافی زیادہ پیسے منگوائے اپنے اکاؤنٹ میں, پھر اس کو اپنی بیگم کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا. پھر بیگم, یہ FIA کے ریکارڈ کے مطابق بات ہو رہی ہے, پھر وہ بھابھی کے اکاؤنٹ میں بھائی نے ڈال دیے. پھر اس کے بعد 2 فارم ہاؤس خریدے, چلتے ہوئے خرید لیے لاہور کے مضافات میں, اور بھائی نے ایک جھیل بھی رینٹ پہ لی ہوئی ہے لیز پہ, کافی زیادہ پیسے دے گئے. پرا کو 1.5 کروڑ روپیہ اس ٹائم کما رہا تھا یوٹیوب سے, اب بھی کما رہا ہے. لیکن پیسہ جتنا مرضی ہو جائے, جب انسان کو سکون نہ ہو نا عمران ریاض خان صاحب,
آپ دیکھیں آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، پھر آپ نے ماشاءاللہ جو آپ کے پتہ نہیں پنگا لیا ہوا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا سارا ہے تو پیاسا بھی آپ اندر سے بھی ہو کے آ گئے ہیں، تو آپ میرے خیال میں ریسٹ کریں اور اللہ سے دعا کریں. اپنی وائف کو، میں بیچاری ہماری بھابھی کی آڈیو کال سن رہا تھا، مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا، والد صاحب کی کال سن رہا تھا، مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا. لیکن کافی مال ہو گیا اب تو، اب آگے اپنا نظام اگر چلائیں اور والدین والد کو بڑھاپے میں، اور وہ بیچاروں نے کچھ نہیں کہا. آپ کا نیریٹو اور ہے، وہ بیچارے اور بات کرتے ہیں. آپ والد صاحب کا بھی پھر میں نے سنا تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آپ کو میرے خیال میں بزرگوں کا خیال کرنا چاہیے، اور اپنی پروجیکشن تھوڑی دیر کٹا دو تو کوئی حرج کوئی نہیں. لیکن چلیں، باقی آپ کی اپنی مرضی، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ جس کو اللہ پاک نے بلانا ہے حج پہ، ساری دنیا کی فورسز بھی اس کا راستہ روکے نا تو روک نہیں سکتی. بس یہ میرا اس پہ اسٹرانگلی بلیو ہے. اور باقی آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو جیسے مرضی پولیٹیکل کر لیں جو بھی. بہرحال عمران ریاض خان صاحب کو ایک دن کے ریمانڈ کے لیے جناب رکھا گیا ہے، اور کل ان کو پیش کیا جائے گا. اور ان کے جو وکیل صاحب کہہ رہے تھے تھوڑی دیر میں ان کو ساتھ لے کے آ جاؤں گا، یہ جھوٹا مقدمہ ہے اور یہ وہ بہرحال کوئی چیز کوئی نہیں ہو پائی. تو عمران ریاض خان صاحب کا انہوں نے کہا تھا یہ آخری فلائٹ ہے، تو وہ بھی نکل گئی ہے. تو پڑا فی الحال حاج میرے خیال رہ گیا. مجھے لگتا ہے عمران ریاض خان صاحب آپ کو اب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا نہیں، جب بلاوا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی نہیں پائی جان روکے گا. اچھا، تیسری جڑی گل ہے وہ عمران خان صاحب کی آڈیو لیک ہے. بانی پی ٹی آئی گزشتہ دنوں آپ کو پتہ نیب ترمیم بل کے حوالے سے جو قانون کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، پرا دی ہیئرنگ ہوئی تھی، اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک پہ تھے، اور اندر سے مجھے پتا ہے جو یوٹیوبر ٹائپ لوگ ہیں ہمیں پتا ہے، اور ان کو میں نے خود دیکھا ہوا ہے، جو جب ہم کورٹ میں جایا کرتے تھے تو وہ اسپیکر دے کول کھڑے ہو کے آڈیو ریکارڈ کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اندر لے جاتے تھے موبائل، اور موبائل لے جا کے اور لے کے تو وہ پھر نوٹس لے کے تو پھر جا کے اپنا تجزیہ نویں یوٹیوبر بن رہے تھے. آج کل بہت مشہور ہے، مجھے لگتا ہے انہوں نے کسی نے کیتا ہے، بڑے پرانے آ رہے ہیں. تو بہرحال یہ ویچی ہوئے گی لازمی آڈیو عمران خان صاحب کی جو عدالتی کارروائی کے دوران آرگومنٹ ہیں، وہ جناب اس کی 14-16 منٹ کی جو آڈیو ہے وہ کسی نے ریکارڈ کی موبائل پہ سپریم کورٹ کے اندر. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا یہ کرائم ہے، اور ہمارے ایک دوست نے بھی ریکارڈ کی تھی، مجھے یاد ہے، پرانی بات ہے، تو ہم نے اسی ٹائم اس کو ڈیلیٹ کرائی تھی، اسی ٹائم کہ بھائی یہ بہت بڑا کرائم ہے، اندر ہو جائے گا تو چھٹے گا بھی نہیں جلدی. لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جناب 16 منٹ کی آڈیو لیک ہو گئی ہے، اور ابھی آپ کسی پی ٹی آئی والے بھائی سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ انہوں نے خود کرائی ہے. چلو جی، انہوں نے خود کرائی ہے تو پھر پی ٹی آئی کے باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے یوٹیوب ٹویٹر ایکس کو جو ہینڈل کر رہے ہیں ہینڈلرز، تو ان کو پھر انہوں نے خود کرا کے ادھر بھیجی ہے. یعنی یہ سمجھ نہیں آتی. بہرحال یہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو آڈیو جو 14-16 منٹ کے اندر کی کارروائی کی ہوگی، لازماً میرا یعنی کہ میرا یہ اپنی ججمنٹ ہے. میری ججمنٹ یہ کہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن میری ججمنٹ یہ کہتی ہے کہ جناب یہ کسی یوٹیوبر ٹائپ جو اندر چلے جاتے ہیں انہوں نے ریکارڈ کی ہوگی، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پی ٹی آئی کو بھیجی ہوگی، یا مزید ہمدردی لینے کے لیے پی ٹی آئی کی گڈ بک میں اندر تک آنے کے لیے جناب اس نے یہ چلی ہوگی. اور آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا، جنہوں زیادہ چکرے ہوں گے یوٹیوبر نو سمجھ لو گے ایسی. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیچی ہوگی انہوں نے، اور ہو سکتا ہے کسی اور نے بھی بیچی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس پہ جب پتہ کیا ہم نے کہ جی اس پہ خلاف کارروائی کر رہے ہیں، کوئی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ یہ لیک کہاں سے ہوئی، کیوں کی، کس نے کی، پتہ چل گیا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو بھاجی پھر ساری کر لین کر ریکارڈنگ، کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں. پھر مطلب کہنے کا کہ اگر اس پہ کچھ نہیں ہونا تو پھر عام بندے کا کیس سپریم کورٹ میں، خیر عام بندے کا کیس بھی نہیں ہوتا، لیکن اور بھی کیسز پہ اگر کوئی بھی ریکارڈ کر کے تو اب تو ویسے بھی قاضی صاحب لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے کیسز کی، تو اگر کوئی اور بھی کر لے تو قاضی صاحب کوئی میرا نہیں خیال ہے کوئی مسئلہ ہوگا. لیکن یہ تو جو عمران خان صاحب کی ہیئرنگ تھی، جو اس میں جو وہ ویڈیو لنک پہ تھے ڈیالہ جیل سے، یہ تو سٹریمنگ کی لائیو دکھانے پہ بھی پابندی تھی. تو اگر کوئی ایسا کیس کل کو آیا جس میں لائیو کیس دکھانے کی پابندی ہوگی اور کسی نے آڈیو میں ریکارڈ کر کے لیک کی تھی، تو پھر تسی یہی پیمانہ رکھے ہو جڑا فی الحال ہن تسی رکھیا سر. ٹھیک ہے. تو جی عمران خان صاحب کی جناب یہ آڈیو جب لیک ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، ایکس اکاؤنٹ امریکہ سے جو ہینڈل ہوتا ہے،
اظہر مشوانی ٹائپ، اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں شہباز گل، صابر شاکر اور محیط پیرزادہ، ایسے جو لوگ ہیں جناب، ان کی سپرویژن میں شاید وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یا بلکہ اس سے آفس سے اکٹھے بیٹھے رہتے ہوں گے، جتنے پیسے مل رہے ہوں گے باہروں میں ادھروں ادھروں. تو بہرحال جناب وہاں سے اپلوڈ ہوا ہے وہ 16 منٹ 14 منٹ کا کلپ، اور لوگوں نے پھر خوب دیکھا کہ عمران خان صاحب جی گل کر رہے ہیں میں وہ کرنی نہیں، 2-4 دفعہ سائفر بیچ لایا ہے، جانے کیا اور چپ ہے سائفر نہیں. تو انہوں نے کہا میں مہربانی می لارڈ جج صاحب، میں تھوڑے سارے تو عمر تو وڈا بھرا نے بھی کیا ہے. اور بہرحال وہ جو آڈیو تھی جناب وہ لیک ہو گئی ہے، اور کاروائی کسی کے خلاف فی الحال ابھی تک کسی کے خلاف رجسٹرار سے پتہ چلا کسی کے خلاف کوئی کاروائی، کوئی انویسٹیگیشن، کوئی کچھ نہیں ہو رہا جناب. سے مزے کرو بس، ٹھیک ہے پھر سنو اینو غور نا. اور باقی تو آپ کو سارا کچھ میں نے دیا بتا، عمران ریاض خان صاحب کا بھی بتا دیا، اور اسی طرح علی امین گنڈا پر پرا نے جڑی سروس دی ہے اس کے بارے میں نے دیا بتا، اور باقی ابھی آپ کو آڈیو لیک کر بتا. فی الحال مجھے اجازت دے دیں، اور چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.